ویلکم ٹو نیمی فیری ٹیل سٹوریز۔ ایک جادوئی کہانی۔ ایک زمانے میں جلال آباد نامی ایک خوبصورت اور امیر ملک تھا۔ اس ملک پر بادشاہ جلال حکومت کرتے تھے۔ بادشاہ بہت دل کے صاف، انصاف پسند اور اپنی رعایا کے لیے جان نثار تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں ہی اتنی خوبصورت کہ لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام مریم تھا۔ وہ ہوشیار تھی مگر تھوڑی گھمنڈی اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتی تھی، غرور سے بھرپور تھی۔ دوسری بیٹی حنا تھی، وہ بھی خوبصورت تھی مگر دل میں تھوڑی چھوٹی سوچ رکھتی تھی اور ہمیشہ بڑی بہن کے ساتھ مل کر چھوٹی بہن کو چھیڑتی رہتی تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی آمنہ تھی، وہ صرف 16 سال کی تھی مگر اس کی خوبصورتی اور دل کی صفائی دنیا بھر میں مشہور تھی۔ آمنہ سب سے زیادہ معصوم، نیک اور بہادر تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کی صحت کے لیے دعا کرتی اور گھر کے کاموں میں اپنی بہنوں کی مدد کرتی۔ ایک دن بادشاہ جلال اچانک سخت بیمار ہو گئے۔ ان کا جسم تیز بخار سے جل رہا تھا۔ بہت سی دوائیں کی گئیں، حکیم بلائے گئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دن گزرتے گئے اور بادشاہ کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ آخر کار سب سے بڑے حکیم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ہم سب کچھ کر چکے ہیں، اب صرف ایک ہی امید ہے۔ جنگل کے اندر ایک پرانا درویش رہتا ہے، وہ بہت بڑا بزرگ ہے، اگر وہ کچھ علاج بتائے تو شاید آپ بچ سکتے ہیں۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر تینوں بیٹیاں رو پڑیں۔ مریم اور حنا نے کہا، ہم جائیں گی ابا کو بچانے۔ آمنہ نے بھی کہا، میں بھی اپنے ابا کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگلی صبح تینوں بہنیں تیار ہو کر نکل پڑیں۔ درویش کا مزار جنگل کے اندر تھا۔ بہت مشکل سے وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنا معاملہ بیان کیا۔ درویش نے آنکھیں بند کی، دعا کی اور پھر بولا، بیٹی، تمہارے ابا کو صرف 3 سونے کے سیب چاہیے۔ یہ سیب دنیا کی سب سے خطرناک اور دور علاقے میں ہیں۔ اگر کوئی انہیں لا سکتا ہے تو بادشاہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ سفر بہت مشکل ہے۔ ہاں، تم تینوں الگ الگ راستوں سے جاؤ مگر کراس روڈ پر واپس ملنا۔ جو بھی لا سکے لائے۔ تینوں بہنوں نے وعدہ کیا کہ وہ کراس روڈ پر ملیں گی۔ کراس روڈ پر پہنچ کر انہوں نے تینوں الگ راستے چنے۔ مریم نے سیدھا راستہ چنا، حنا نے دائیں والا اور آمنہ نے بائیں والا راستہ چنا، جو سب سے خوفناک اور اندھیرا تھا۔ آمنہ کا سفر شروع ہوا۔ آمنہ نے بہت دن تک سفر کیا، پہاڑ پار کیے، گھاٹیاں عبور کی، گھنے جنگلوں سے گزری، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، کپڑے پھٹ گئے مگر اس کا حوصلہ نہ ٹوٹا۔ آخر ایک سنسان گھاٹی میں اس نے ایک پرانا خوفناک مکان دیکھا۔ مکان کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک بہت بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دیکھتے ہی دل دھڑک جاتا۔ آمنہ نے سلام کیا۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، آؤ بیٹی، اندر آؤ، تم تھک گئی ہوگی، میں جانتا ہوں تم بادشاہ کی بیٹی ہو اور 3 سونے کے سیب کی تلاش میں ہو۔ آمنہ حیران ہوئی کہ وہ سب کچھ کیسے جانتا ہے۔ بوڑھے نے اسے کھانا دیا، پانی پلایا اور پھر بولا، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ رات کو تم اس بستر پر سونا۔ اس بستر کے نیچے بہت سے سانپ ہیں۔ اگر تم ایک بھی بار ہلی یا چیخی تو تم خود سانپ بن جاؤ گی۔ اگر تم بالکل سخت رہی تو میں تمہیں آگے کا راستہ بتاؤں گا۔ آمنہ نے ڈر کے باوجود ہاں کر دی۔ رات بھر سانپ اس کے بستر پر گھومتے رہے، اس کے پیروں پر سے گزرتے، ہاتھوں پر سے نکلے مگر آمنہ نے آنکھ بھی نہ ماری۔ صبح بوڑھا بہت خوش ہوا، تم بہت بہادر ہو بیٹی، یہ لو ایک گھوڑا اور ایک گول دھاگے کا گولا۔ اس گھوڑے پر بیٹھو اور دھاگے کو چھوڑتے جاؤ، یہ تمہیں میرے بھائی کے گھر لے جائے گا۔ آمنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر شروع کیا۔ دھاگے کے اشارے پر گھوڑا سمندر کے کنارے ایک اور پرانے مکان تک لے گیا، یہاں کا بوڑھا اور بھی خوفناک تھا۔ اس نے بھی آمنہ کو کھانا دیا اور بولا، یہ امتحان، یہ بستر سمندر کے کنارے ہے۔ رات بھر سمندر کی لہریں، مچھلیوں کی چیخیں اور پانی کی آوازیں تمہیں ڈرائیں گی مگر تم ہل گئی تو تم پانی میں ڈوب جاؤ گی۔ آمنہ نے پھر ہمت
ہمت کر کے امتحان دیا۔ پوری رات وہ سخت لیٹی رہی۔ صبح بوڑھا خوش ہوا اور اسے ایک نیا گھوڑا، نیا دھاگا دیا۔ تیسرے بوڑھے کے گھر پہنچ کر وہ اور بھی مشکل امتحان سے گزری۔ تیسرا بوڑھا بولا، اب تمہیں ایک قلعے تک جانا ہے جس کے آگے کالا پانی ہے، وہاں 3 حسین ہنس ہیں، انہیں پکارو اور کہنا ہرے جنگل کے زرافے کے نام پر، وہ تمہیں پار لے جائیں گے۔ اندر 2 سفید شیر سو رہے ہوں گے، انہیں جگانا مت۔ پرنس عمران کے کمرے میں جانا، وہاں سے 3 سونے کے سیب لینا، لیکن یاد رکھنا واپس آتے وقت مجھے اپنی تلوار سے میرا سر کاٹ کر کنویں میں پھینک دینا۔ آمنہ نے سب یاد کیا۔ گھوڑے نے اسے کالے پانی کے کنارے لے گیا۔ اس نے 3 ہنسوں کو پکارا اور ہرے جنگل کے زرافے کا نام لیا۔ ہنسوں نے اسے پار لے گئے اور اندر 2 بڑے سفید شیر سو رہے تھے۔ آمنہ نے ڈر کے باوجود ان پر سے گزر کر پرنس عمران کے کمرے میں پہنچی۔ پرنس عمران بہت خوبصورت جوان تھے، وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ آمنہ ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی کلائی کی چوڑی، اپنا واچ اور اپنا رومال ان کے پاس رکھ دیا اور بدلے میں ان کی چیزیں لے لیں۔ پھر اس نے ان کے ماتھے پر پیار سے ایک بوسہ دیا اور باغ میں گئی۔ وہاں ایک بڑا درخت تھا جس پر چمکتے ہوئے 3 سونے کے سیب لگے تھے۔ آمنہ نے تینوں سیب توڑے اور اپنے جھولے میں رکھ لیے۔ واپس آتے وقت ہنسوں نے اسے پار کیا۔ گھوڑا اسے پرانے مکان تک لے آیا۔ تیسرے بوڑھے نے کہا، اب اپنی تلوار سے میرا سر کاٹ دو اور کنویں میں پھینک دو۔ آمنہ نے رو کر کہا، وہ نہیں کر سکتی، مگر بوڑھے نے کہا، یہ اس کی آزادی کا راز ہے۔ آخر آمنہ نے ہمت کر کے سر کاٹ دیا اور کنویں میں پھینک دیا۔ ایک چمک ہوئی اور ایک بوڑھا خوبصورت جوان شہزادہ بن گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تینوں بوڑھے اصل میں 3 بھائی تھے جو ایک جادو سے بوڑھے بنا دیے گئے تھے۔ آمنہ نے ان تینوں بھائیوں کو آزاد کر دیا۔ تینوں شہزادے خوش ہوئے اور انہوں نے آمنہ کو بہت سی دعائیں دیں۔ آمنہ تینوں سیب لے کر واپس کراس روڈ کی طرف نکل پڑی۔ بہت تھک چکی تھی۔ کراس روڈ پر اس کی بہنیں ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ وہ ایک پتھر پر لیٹ کر سو گئی۔ ادھر مریم حنا بھی واپس آ رہی تھیں، مگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے آمنہ کو سوتی ہوئی دیکھا۔ اس کی جھولی میں جھانکا تو 3 سونے کے سیب چمک رہے تھے۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سوچ لیا، یہ سیب ہم لے لیں۔ انہوں نے اصلی سیب نکال کر اپنی جھولی میں رکھ لی اور آمنہ کی جھولی میں خراب سڑے ہوئے سیب ڈال دیے۔ پھر دونوں تیزی سے محل کی طرف بھاگ گئیں۔ محل پہنچ کر مریم اور حنا نے بادشاہ کو سیب دیے۔ بادشاہ نے کھائے اور جیسے ہی کھائے ان کی صحت ٹھیک ہونے لگی، وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ دونوں بہنیں خوش ہو کر بادشاہ کے گلے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ بھی پہنچی۔ اس نے اپنے خراب سیب دیے۔ بادشاہ نے کاٹ کر تھوک دیا اور غصے سے چیخے، یہ کیا زہر لائی ہے؟ تو تیری بہنیں نے مجھے زندہ کیا اور تو مجھے مارنا چاہتی ہے، اس بد نصیب کو قتل کر دو۔ فوج نے آمنہ کو پکڑ لیا۔ جلاد اسے قتل کرنے لے گیا، مگر اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے آمنہ کو جنگل میں چھوڑ دیا اور بادشاہ سے جھوٹ بول دیا کہ کام ہو گیا۔ جنگل میں آمنہ اکیلی تھی، رونا آ رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک بڑا سا بھالو دیکھا۔ وہ ڈر کر پیڑ پر چڑھ گئی۔ بھالو نے پیار سے کہا، مت ڈرو، میں تمہارا دوست ہوں، میرا نام جوبل ہے، بتاؤ کیا ہوا؟ آمنہ نے اپنی پوری کہانی بتا دی۔ جوبل، جو اصل میں ایک شہزادہ تھا جو جادو سے بھالو بنا ہوا تھا، اس نے اپنی بہن بنا لیا، اسے اپنی کیمپ میں لے گیا۔ وہاں آمنہ خوش رہنے لگی، مگر اس کا دل پرنس عمران کے لیے تڑپتا تھا۔ اس نے اپنا واچ کھو دیا تھا جو عمران کے پاس تھا۔ ایک دن پرنس عمران اپنی فوج کے ساتھ جلال آباد پہنچے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، میں نے سنا ہے آپ کی بیٹیوں نے میرے باغ سے سونے کے سیب لیے ہیں، میں ان تینوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے مریم اور حنا کو بلایا۔ پرنس نے ایک ریشم کا رومال اور زمین پر بچھایا اور کہا، اس رومال پر چل کر دکھاؤ، جو بہن اس پر بالکل سیدھے چلے گی وہی اصلی سیب لائی ہے۔ مریم اور حنا دونوں گر گئیں، اپنے پاؤں زخمی کر لیے۔ پرنس نے انہیں قید کر دیا۔ بادشاہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کی تیسری بیٹی آمنہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پرنس نے حکم دیا، اس کی لاش ڈھونڈو۔ فوج نے جنگل میں تلاش کی
اور آمنہ کو جوبل کے ساتھ پا لیا۔ جب آمنہ محل آئی تو پرنس عمران نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ انہوں نے اپنا واچ، چوڑی اور رومال دکھائے۔ آمنہ نے بھی اپنی چیزیں دکھائیں۔ سب کچھ ثابت ہو گیا۔ پرنس نے بادشاہ سے کہا، آپ کی چھوٹی بیٹی آمنہ نے ہی اصلی سیب لائے تھے۔ اس نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، وہی میری دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے آمنہ سے معافی مانگی۔ مریم اور حنا کو سزا ملی مگر آمنہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پرنس عمران نے آمنہ سے شادی کی۔ تینوں پرانے بوڑھے اب شہزادے بھی شادی میں آئے اور اپنے ملک کی دولت آمنہ کو تحفے میں دیے۔ جوبل بھالو والا شہزادہ بھی اپنی اصلی روم میں واپس آ گیا۔ سب کے ساتھ خوشیاں منائیں اور اس طرح آمنہ کی بہادری، معصومیت اور سچائی نے اسے بد نصیب نہیں بلکہ دنیا کی سب سے خوش نصیب بیٹی بنا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ سچائی، ہمت اور نیک دل ہمیشہ جیتتا ہے۔ چھوٹی سی بیٹی بھی اگر دل سے محنت کرے تو بڑی بہنوں سے آگے نکل سکتی ہے۔ کبھی کسی کی محنت چھین کر اپنا نہیں بنانا چاہیے ورنہ انجام برا ہوتا ہے۔